الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شریک ہو رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہماری سورۃ البقرہ شریف جاری و ساری تھی اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 106 107 یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بہت اہم آیات ہیں، کاش کہ ہمیں قدر ہو، ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسخ القرآن کو بیان کیا، اور نسخ کا معنی ہوتا ہے کہ حکم کو تبدیل کرنا اور مٹا دینا پچھلے حکم کو اور نیا حکم جاری فرما دینا، یہ نسخ کا معنی ہوتا ہے۔ ان آیات کے اندر بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے نسخ القرآن کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت، اپنے علم اور قدرت کے تحت اللہ تعالیٰ بندوں کو کوئی حکم دیتا، جب تک وہ حکم ان کے لیے مناسب تھا بندے اس پہ عمل کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب بندوں کے اندر پختگی آ چکی ہے اور لوگ قرآن کو، اسلام کو، ایمان کو، عقائد و نظریات کو سمجھنے لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم جاری فرما دیتا اور پہلے حکم کو ختم فرما دیتا۔ اس چیز کا نام نسخ ہے، اور اس چیز پر جب اللہ تعالیٰ پہلے حکم کو منسوخ کرتا، دوسرا حکم جاری کرتا، بعض لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، اور مشرکین، مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نسخ قرآن کے قائل نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم پھر دوسرا حکم تو بندہ تب تبدیل کرتا ہے نا جب پہلا حکم بندے نے اچھا نہ دیا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ تو غلطی سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ ہی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرماتا رہے گا، اور اللہ ہی آپ کا محافظ اور نگہبان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ قرآن نازل بھی ہم نے ہی کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا، اور آج تک قرآن اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر، اصلی حیت اور کیفیت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے، اور کسی نے اس کی زیر اور زبر تک کو نہیں بدلا، اور سرکار کے صحابہ کرام نے بڑا ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی۔ اس لیے یہ قرآن پاک کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے، اور جس طرح کچھ لوگوں کا اہل تشیع کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں 40 پارے تھے تو 10 پارے وہ بکری کھا گئی اور پیچھے 30 پارے باقی رہ گئے، ایسا نظریہ بالکل باطل ہے اور بالکل بے بنیاد اور بے دلیل ہے۔ قرآن پاک کے اندر تحریف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کتاب کے اندر تحریف کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا،
اپنی مرضی کی آیتیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں داخل کرنا، اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھ کے پھر کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اس لیے جب قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، اس لیے قرآن پاک میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہم نسخ قرآن کے قائل ہیں۔ اور نسخ کا مطلب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض آیات نازل کرتا جب تک کوئی حکم کے اندر نرمی ہوتی تھی اس کے اندر، پھر جب دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندے اب پختگی آ چکی ہے ان لوگوں کے اندر، اب یہ آیات کو سمجھنے لگ گئے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سختی کرتا۔ اور یہ بات فطرت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ انسان فطرت پسند ہے، اور آہستہ آہستہ اگر آپ کسی بندے کو فوراً کوئی ایک حکم نافذ کرنے کا کہتے ہیں، کسی بندے پر فوراً سختی والا حکم آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے باغی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ دین سے باغی ہو جائے۔ اس لیے یہ ایک حکمت کا تقاضا ہے، انسان فطرت پسند ہے۔ مثلاً دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کے ہاتھ میں تو روٹی کا لقمہ نہیں نہ تھما دیا جاتا، پہلے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے نرم غذائیں کھلائی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ نرم غذا پہلے دلیا کھلاتے ہیں، کھیر کھلاتے ہیں، مختلف اس طرح کے چاول کھلاتے ہیں، اور پھر بچہ جب وہ اس کے اندر پختگی آتی جاتی ہے، وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو روٹی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح فطرت کے خلاف نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے عین مطابق یہ نسخ والا معاملہ فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہیں، کچھ بچے ہیں جو اپنے سکول کے اندر جاتے ہیں تو اپنے یونیفارم پہن کے جاتے ہیں، اور وہ پینٹ شرٹ اور وہ دوسرا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ اب اسی لباس کے اندر اگر وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور کوئی آدمی سختی کرتے ہوئے کہتا ہے وہ بچہ ہے کہ پا کے آ گئے ہیں تو، اور اس پر سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لباس درست نہیں ہے، آپ یہ لباس پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج تو آ گیا، اس نے غلطی کر لیا، آئندہ کبھی مسجد میں ہی داخل نہ ہو۔ اس لیے حکم کے اندر پہلے اگر ایک بندہ دین کے قریب آ رہا ہے اس کے لیے نرمی والا معاملہ کیا جائے، جب وہ پختہ ہوتا چلا جائے اس کی آپ تربیت کرتے رہیں تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ وہ خود ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے یہ کمال فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھا، اور فطرت کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسخ والا معاملہ فرمایا۔ اب بنیادی طور پہ یاد رکھیے نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ نسخ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ ایک ہے نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کو قرآن کے ذریعے منسوخ کرنا۔ قرآن کی ایک آیت تھی، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما دی، ایک قرآن کی آیت دوسرے قرآن کی آیت سے منسوخ ہو رہی ہے اور اس کا حکم تبدیل ہو رہا ہے، حکم کے اندر نرمی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے آیت مقدسہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تک اپنے منہ کی کہی ہوئی باتیں خود پہچان نہ سکو کہ میں اپنے منہ سے کیا بول رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات ذکر فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نشے سے منع نہیں کیا تھا ابتدائی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ کرنے سے، یہ میں نے بارہا آپ کے سامنے ذکر رکھی ہیں، کیونکہ عرب کے اندر شراب عام طور پہ جاری تھی، اور جب دین اسلام کا آغاز ہوا تو فوری طور پہ شراب کو حرام نہیں کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی اجازت دی اور فرمایا کہ نشے کی حالت میں جب تم شراب پی رہے ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر تم نماز کے قریب نہ جانا۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی ہے کہ ایک سرکار کے صحابی تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب ابھی ممنوع نہیں ہوئی تھی، انہوں نے شراب پی، اور اس کے بعد جب ان پر نشے کی کیفیت ہوئی کسی نے ان کو سامنے کھڑا کر دیا، کہا کہ آپ امامت فرمائیں۔ جب وہ امامت کروانے لگے تو سورہ کافرون کی انہوں نے تلاوت کی اور کہا قل یا ایھا الکافرون،
اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اے کفار کی جماعت سن لو، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس رب کی ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتے جن کو تم نے رب بنا کے پوجنا شروع کر دیا ہے۔ تمہارے خدا اور ہیں، ہمارا خدا اور ہے۔ یہ لا سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہ جب تلاوت کرنے لگے تو انہوں نے لا کا کلمہ چھوڑ دیا اور کہنے لگے اعبد ما تعبدون، ہم بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ معنی تبدیل ہو گیا، مفہوم بگڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو، اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں منع فرما دیا۔ پھر جب آہستہ آہستہ لوگ قریب ہوتے گئے مصطفیٰ جان رحمت کے، لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ اب شراب کو بالکل تمہارے لیے حرام کر دیا جاتا ہے، اب تم نے شراب کے قریب نہیں جانا، کیونکہ شراب جو ہے یہ شیطان کی پلیدیوں میں سے ایک پلیدی ہے، اس لیے فرمایا کہ شراب کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ جو دوسری والی آیت ہے یہ ناسخ ہے پہلی والی آیت کی، اور اس نے آ کر پہلی آیت کا جو حکم تھا اس کے اندر نرمی پیدا کر دی اور اس حکم کو تبدیل کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کو قرآن کے ذریعے منسوخ کرنا۔ اور دوسری قسم ہے وہ ہے نسخ الحدیث بالحدیث، یعنی حدیث پاک کو حدیث کے ذریعے منسوخ کرنا۔ جیسے بعض آیات منسوخ ہیں اور ان میں بعض آیات ناسخ ہیں، اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی ایسا ہی ہے، بعض حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کی دوسری جو احادیث ہیں وہ ناسخ بن کے آئی ہیں۔ مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابتداءً قبروں پر قبرستان میں جانے سے منع فرمایا، اور سرکار نے فرمایا قبرستان نہ جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اہل اسلام کا آغاز تو ابھی ہوا تھا، اور اسلام سے قبل جتنے لوگ مدفون ہوئے، مر گئے، فوت ہو گئے، ہمیں کیا پتا کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، ہمیں کیا پتا وہ دین ابراہیم کے پیروکار تھے یا نہیں تھے۔ اس لیے ہو سکتا ہے آپ کسی کافر کی قبر پر جا کے اور وہاں پہ آپ فاتحہ کریں، اور کافر کے لیے تو کوئی اصال ثواب نہیں ہے، کافر کے لیے تو کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، ان کی قبروں پر بھی کھڑے نہ ہوں، اس لیے کہ ان کا اللہ سے، اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ابتدائی اسلام میں قبرستان جانے سے، قبروں پر فاتحہ کرنے سے، دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے منع فرمایا۔ لیکن پھر جس طرح غزوات شروع ہوئے اور پھر جس طرح اہل اسلام اس دنیا سے جانا شروع ہوئے، اور پھر جنت البقیع کا قبرستان وہ مارز وجود کے اندر آیا، اور وہاں پہ سرکار کے صحابہ کی ہی قبریں ہیں، اور اسی طرح مختلف قبرستان جہاں پہ مسلمان مدفون تھے، جب اس طرح کا معاملہ سامنے آیا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنت البقیع کے قبرستان سے گزرے، تو گزر کر سرکار نے وہاں پہ فاتحہ کی، دعا کی، اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو پہلے ہمیں قبروں پر جانے سے منع کرتے تھے، دعا فاتحہ کرنے سے منع کرتے تھے، آج خود ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہو۔ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا، اب میں موجود ہوں، میں ہی تمہیں اجازت دیتا ہوں، جب اہل اسلام کی قبروں پہ جایا کرو تو ان کے لیے محبت کے ساتھ فاتحہ بھی کیا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیا کرو۔ اس لیے یہ ہے نسخ الحدیث بالحدیث، ایک حدیث کو دوسری حدیث کے ذریعے منسوخ کرنا۔ اور تیسری جو نسخ کی قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نسخ القرآن بالحدیث، قرآن کو حدیث کے ذریعے منسوخ کرنا۔ اور چوتھی قسم ہے نسخ الحدیث بالقرآن، نبی پاک کی حدیث کو قرآن کی آیت کے ذریعے منسوخ کرنا۔ یہ نسخ کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ 4 قسموں کا سمجھنا جو ممبر و محراب پر بیٹھنے والا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سمجھے جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ اسی طرح لا علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو کہتے ہیں کہ آپ قبرستان پہ نہ جایا کریں، وہاں پہ آپ فاتحہ نہ کیا کریں، وہ پہلی حدیث کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں نہیں پتہ یہ حدیث تو وہ ہے جس کو سرکار نے خود اپنی دوسری حدیث پاک کے ذریعے منسوخ کر دیا، اور اس کا حکم اب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ جو چیپٹر ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا سمجھنا انتہائی اہم ہے، تاکہ ہم یہ جو قرآن پاک سیکھ رہے ہیں ہمیں بھی تو پتہ چلے قرآن کی آیات کتنی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، اور ان کی ناسخ کون سی آیات ہیں، پہلے حکم کیا تھا، بعد میں حکم کیا ہو گیا۔ اس لیے اس کا سمجھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا، اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، اور بہت ساری معلومات ہیں نسخ قرآن کے حوالے سے، اور اس پر جو نہیں سیکھتے اور جو نسخ کے بارے میں جن کا مطالعہ نہیں ہے اور جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کے بارے میں پہلے بھی آپ کو حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد کے قریب سے گزرے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ممبر و محراب پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو واضح نصیحت کر رہا ہے، اور وہ نبی پاک کی حدیثیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر لوگوں کو سنا رہا ہے۔ آپ وہیں پہ رک گئے، اور رک کر کے ایک قاصد بھیجا اور فرمایا جاؤ اس سے پوچھ کر کے آؤ، اسے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں علم، تو فرمایا اس کو فوراً ممبر سے اتارو، یہ شخص وہ ہے جو خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے جس کو خود نہیں پتہ وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ جس کو خود نہیں علم قرآن کے نسخ کے بارے میں وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ اس لیے اس کا سیکھنا انتہائی اہم ہے۔ خاص طور پہ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو ممبر و محراب پر بیان کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ایک خطابت کے انداز کے اندر وہ نسخ قرآن کا یہ چھوٹا سا ایک مضمون ہے، اسے بھی اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں جو منسوخ ہیں۔ تقریباً 23 کے قریب آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ کتنی جی؟ 23 کے قریب وہ پڑھی جاتی ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور وہ حکم اگر شریعت اسلامیہ نافذ ہو تو وہ حکم اب جاری نہیں ہوگا۔ اس لیے میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آیات ذکر کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم و ادراک نصیب فرمائے، اور قرآن پاک سمجھنے کا ذوق نصیب کرے۔ قرآن پاک کی طرف اللہ تعالی ہمارا قلبی رجحان پیدا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔